بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں درس قرآن مجید فرقان حمید کی اس سے اگلی نشست عطا فرمائی اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیات بینات جن کی تلاوت ہوئی تھی پچھلی نشست میں اس میں منافقین کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا دھوکہ، ان کا خدع جو ہے وہ انہی کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ وہ در حقیقت خود دھوکے میں ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کو بیان کیا کہ قول ان کا ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قول درست ہے لیکن کہنے والے صحیح سچے نہیں ہیں۔ یعنی پتہ چلا منافق اگر کوئی سچی بات بھی کر رہا ہو، اس کی دل کی شہادت اگر نہ ہو تو اسے جھوٹ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں منافق کس درجے پہ ہوتا ہے، منافق کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا درجہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے، سب سے نچلے درجے میں ہے۔ تو اس کا قول کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ دل ان کی تصدیق نہیں کر رہا۔ ان کا یہ کہنا محض ان کی زبان ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں ہے، تو اس کے عقیدے کو قبول نہیں کیا گیا، منافق کے عقیدے کو۔ وہی بات اگر ایک مومن کرے تو وہ قابل قبول ہے، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ تو کامل مومن ہوتا ہے، وہ تو کامل مومن ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات منافق نے کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے ایک عمل کی خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے سبب کو بیان کیا جا رہا ہے، یا ان کی بدعملی کے نتیجے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ عام طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مرض، قرآن نے مرض استعمال کیا ہے، تو ہمیں اپنی بول چال میں اس کا رعایت کرنی چاہیے کہ یہ مرض لفظ ہوتا ہے، مرض۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ اس پہ غور کریں۔ ان کے اندر نفاق کی بیماری ہے، ان کے اندر بغض کی بیماری ہے، ان کے اندر حسد کی بیماری ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، آپ کے صحابہ سے، اسلام سے، قرآن سے وہ حسد رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب کہا جاتا ہے تو اس میں ہر وہ شخصیت مراد ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہو اور اسے رسول اللہ کا زمانہ عطا ہوا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ وہ افراد بے شک صحابہ کرام ہوں یا بے شک اہل بیت اطہار ہوں، وہ سارے مراد ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ کیا کرتے تھے منافقین؟ ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، وہ رسول اللہ سے بغض رکھتے، رسول اللہ کے اہل بیت سے، صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے، اور اسلام سے بغض رکھتے تھے، قرآنی آیات
میں جب اسلام کی مقبولیت کا ذکر ہوتا، اسلام کی برتری کا ذکر ہوتا، اسلام کی بلندی کا ذکر ہوتا، تو یہ کیا کرتے؟ جلتے تھے، اپنے ہاں حسد کرتے تھے، نفاق اندر رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ سب کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک بیماری ہے، بغض کی بیماری، بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ اور فرمایا یہ ایسا غلیظ مرض ہے، یہ مرض انسان خود اپنے آپ کو لگاتا ہے، لیکن پھر جب یہ لگ جاتا ہے یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا۔ کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی لا علاج بیماریاں جسے لوگوں نے کہا تھا یہ لا علاج ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں مریض۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی لکھی ہو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں، لیکن جو نفاق کی بیماری ہے، جو بغض و حسد کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، اور خاص کر جو نبی کائنات علیہ السلام کی ذات کے ساتھ انسان کا بغض ہے، حسد ہے، یہ ایسی لا علاج بیماری ہے کہ اس کا کوئی تریاق نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بیماری بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بڑھانے کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی اس مرض کو اور زیادہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ فرمایا شفا یہاں نہیں ہوتی، جس بارگاہ سے شفا ملتی ہے، جس بارگاہ سے کرم ہوتا ہے، جس کا فضل ہوتا ہے تو معاملات چلتے ہیں، وہی ذات کہہ رہی ہے، اور اپنے اللہ اس میں جلالت کو ذکر کر کے فرما رہی ہے کہ منافق کا علاج نہیں ہوتا، منافق کے مرض کا علاج نہیں اللہ کرتا، بلکہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، جس کو اللہ مہلت نہیں دیتا درست ہونے کی، وہ منافقت ہے، وہ نفاق ہے۔ تو یہ بیماری ان منافقین میں تھی، عبداللہ بن ابی اور اس کی جو جماعت تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک ہر وہ شخص جو عبداللہ بن ابی اور اس کے منافقین ساتھیوں کے رستے پر چلے گا وہ اسی حکم کے نیچے ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ منافقت سے، اور منافقت کی دوستی سے، منافق کی دوستی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ یا کسی دوسری سنگت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے۔ تو منافقین ایک ایسی جماعت ہے، یہ اپنا رنگ دوسرے پہ ضرور چڑھاتی ہے، لہذا منافقین سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن نے 13 آیات میں، یعنی ابتدا میں 13 آیات میں ان منافقین کی نشانی بتا دی۔ تو جب نشانی بتائی تو مقصد کیا ہے کہ ان سے بچا جائے، ان سے دور رہا جائے، یہ نشانیاں دیکھ کے ان کی پہچان کی جائے۔ اگر بندہ ان کے قریب جائے گا تو ایک دن آئے گا، ہو سکتا اللہ نہ کرے کہ وہ مرض جو منافقوں کو لگا ہے وہ کسی مومن کو لگ جائے۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ اپنے اس میں جلالت، اس میں ذات اللہ کے ساتھ فرما رہا ہے، یہاں پہ کسی صفت کا بھی ذکر نہیں ہوا، کسی اور اسم کا ذکر بھی نہیں ہوا، لفظ اللہ کا اور لفظ اللہ کی جو عظمت ہے اور اس کی جو جلالت ہے وہ اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ پھر اس کے انبیاء کو جو عطا ہوا، اور پھر نبی کائنات علیہ السلام کو جو اس میں اعظم کی اور اس میں اللہ ذات کی معرفت ہوئی، اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام کے فیضان یافتہ اولیاء ہوئے، علماء ہوئے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ واللہ علم علی الاسخ لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والے دلالت ہی علی ھذا الاستجماع صار الکلام فی قوت ان یقال الحمد مطلقا منحصر فی حق من ہوا مستجمع لجمیع صفات الکمال۔ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اس ذات باری تعالیٰ کا خاص نام ہے، اس ذات واجب الوجود کا جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کا خاص نام ہے۔ اور تمام صفات کمالیہ کی جو جامع ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور فرمایا جو صفات کمالیہ کی جامع ہوتی ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو جمیع صفات کمالیہ کی جو ذات جامع ذات ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں جب بندہ ایک مرتبہ لفظ اللہ کو کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی ذات اور اس کی ساری صفات کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے اپنے لفظ اللہ کے ساتھ، اپنے اسم مبارک کے ساتھ، اسم ذات کے ساتھ فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، ان کے نفاق کو، ان کے اس مرض کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا بلکہ اور بڑھا دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی، اور فرمایا ان کا انجام کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، یہاں پہ جب مومنین کا تذکرہ ہوا
تو ان کا جو نتیجہ اللہ نے بتایا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، متقین اور مومنین کی جب بات ہوئی، فرمایا ان کا نتیجہ کے طور پر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور جب بات کفار کی آئی، کھلے کافروں کی، بڑے بڑے کافروں کی آئی، ان کے بارے میں 2 آیتیں فرمائیں۔ نتیجہ کیا بتایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لیکن جب منافقین کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات بتاتے ساتھ ہی فرمایا، حالانکہ آگے اس کی اور صفات رہتی ہیں، درمیان میں بھی فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ جو عظیم ہے، علیم اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے۔ عظیم بھی بہت بڑے عذاب کو کہتے ہیں، عظیم بھی بہت بڑے عذاب کو کہتے ہیں، لیکن جو لفظ علیم ہے اس کے اندر معنوی لحاظ سے زور زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے۔ فرمایا کفار کو بھی عذاب ہوگا، لیکن جو منافق ہیں ان کا عذاب کفار سے بھی، کھلے کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور فرمایا بما کانوا یکذبون، اس بڑے عذاب کی وجہ کیا ہے؟ واسطے اس کے جو وہ اس وجہ سے، اس لیے کہ وہ انہوں نے تکذیب کی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جو بھی قول اسلام کے حوالے سے، اسلام کی حقانیت کے حوالے سے کرتے ہیں، بظاہر تو کسی غزوے سے مسلمان واپس آتے ہیں تو انہیں مبارکباد دیتے ہیں، لیکن دل سے جل رہے ہیں، دل سے جل رہے ہیں، ظاہری زبان کے ساتھ مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں، کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس پر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن دل ان کے جل رہے ہیں۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی شان ملتی ہے تو انہیں مبارکبادیں دیتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کو مبارکبادیں دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کی دل کی تصدیق نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے علیم ہے، جو عذاب ہے وہ علیم ہے، اور علیم یعنی مولم، انتہائی دردناک عذاب، انتہائی اہانت کرنے والا عذاب۔ اور جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے جب طبقے میں ہوں گے، درجے میں ہوں گے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس سے اوپر کفار ہوں گے، یعنی کہ اوپر سے کھلے کفار ہوں گے۔ اور جہنم کا ایک درجہ وہ بھی ہے جہاں پہ عام مومنین جو کسی گناہ کے سبب اگر ان کی معافی نہ ہوئی تو انہیں کچھ عرصہ تک جہنم میں رہنا پڑے گا، لیکن اس سے نچلا کفار کا درجہ ہے، اور اس سے جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ اور منافقین کو ایک تو جہنم کی آگ جلائے گی، اور جو آگ، اس آگ میں انہیں جلایا جائے گا منافقوں کو کہ جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگے گی، اس جہنم کی آگ کے اندر جس سے جہنم کی دوسری آگ جو ہے وہ پناہ مانگے گی۔ اور یہ جو آگ منافقوں کو جلائے گی یہ جہنم کی دوسری آگ کو کھا جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس درجے میں منافق ہوں گے، یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے کتنے ناپسندیدہ ہیں منافق، اللہ کے کتنے ناپسندیدہ ہیں۔ پھر جو اوپر منافقین ہیں کفار، ان کا جو پیپ ان کے جسموں سے جدا ہو کے نیچے گرے گی، ان کے جسم کا جلا ہوا گوشت جو نیچے گرے گا وہ انہیں پینے کے لیے بھی دیا جائے گا، اس عذاب سے بھی منافقین کو گزارا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کی پیپ پیئیں گے، اور ان کا جو جلا ہوا گوشت ہے وہ بھی ان کے اوپر آ کے گرے گا، اور یہ اس دورے عذاب کے اندر اللہ انہیں گرفتار فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے، حدیث طیبہ کے نور سے اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے نقش قدم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مومنین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت، پاکیزہ لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔